أرض الوكرة قد بعثت أنوار الحسن المختلط بحضارة أجداد تنمو وتظل تسير على الأفق. من أرض الوكرة قد بعثت أنوار الحسن المختلط بحضارة أجداد تنمو وتظل تسير على الأفق. فتواصلنا بحضارتنا يا أرض تيهي وانتشقي يا أرض تيهي وانتشقي. نہیں تھا اس وقت تو ماڈرن سائنس نہیں تھی. ارے اس وقت کی انسانی عقل کو سائنس کا علم کس نے دیا تھا؟ عرب کے لوگ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، امی تھے. کوئی کالج نہ تھا، اسکول نہ تھا، یونیورسٹی نہ تھی، مکتب نہ تھا، کتاب نہ تھی، علم نہ تھا. آج سے 1500 سال قبل غار حرا سے بحر الہی کا نور لے کے آنے والے رسول کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو سائنس کے اصول بتا رہے ہیں، جو 1500 سال بعد جا کے ظاہر ہونے والے ہیں. پھر آگے آئیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز العمال میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2886 2826 والیوم 14. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان وترجو الارض زیا. فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سپیس اور ٹائم کی اکائیاں آپس میں سمٹ کے قریب نہ آ جائیں. اب آقا علیہ السلام سائنس آف سپیس اینڈ ٹائم بیان فرما رہے ہیں، زمان و مکان کی سائنس بیان کر رہے ہیں. زمان و مکان کی اکائیاں جب تک سمٹ نہ جائیں، اور وہ کس طرح سمٹی، وہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک لوگ چاند پر نہیں گئے تھے اور سیارے اس دنیا کی فضا سے نکل کر اوپر سیارگان فلکی کی فضا میں نہیں گئے تھے. کہ کس طرح ہم فاصلے سمٹتے ہیں جہازوں کے سفر میں اور سیاروں کے سفر میں، کہ ایک سیارہ چلتا ہے ایک وقت اور 24 گھنٹے پوری زمین کا مدار کا چکر لگاتا ہے، اسی ایک ہی وقت میں رہتا ہے. زمان کی اکائیاں سمجھ جاتی ہیں اور مکان کی سپیس کی اکائیاں سمجھ جاتی ہیں. فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے زمان اور مکان، سپیس اور ٹائم کی اکائیاں قریب آ جائیں گی. پھر آج ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹس ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، آئی پیڈ ہے، ٹچ فونز ہیں، اور ہر شخص گھر میں بیٹھے ٹچ کر کے پوری دنیا کا انٹرنیٹ کھول کر سارا علم لے لیتا ہے، ٹیلی ویژن آن کر کے علم لے لیتا ہے. بتائیے 1500 سال پہلے کوئی یہ تصور کر سکتا تھا؟ 100 سال پہلے بھی کوئی کر سکتا تھا؟ آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے بھی نہیں کر سکتا تھا. اب باقی حدیث پاک میں امام دارمی سنن میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 253، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قال ابث العلم فی آخر الزمان حتی یعلمہ الرجل والمرأة والعبد والحر والصغیر والکبیر. فرمایا کہ قیامت سے پہلے میں علم کو اتنا پھیلا دوں گا، علم کو اتنا پھیلا دوں گا کہ مرد، عورت، آزاد لوگ، غلام، حتیٰ کہ بڑے تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی علم آ جائے گا. فرمایا صغیر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں علم آ جانا. کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے آج انٹرنیٹ کھول کے علم حاصل کرتے ہیں. یہ احمد ہے میرا گرینڈ سن، 4-5 سال کا، یہ اپنی ماما کا، اپنی والدہ کا وہ لے کر انٹرنیٹ بھی اور اپنی پھوپھو کا وہ آئی پوڈ وغیرہ ان کا فون لے کے اس نے اپنی فائل بنائی ہوئی ہے، اس میں ساری گیمز کرتا ہے اور بیٹھ کے اس میں نالج گین کرتا ہے. آپ کے سب بچے اس عمر کے یہ کرتے ہوں گے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے. 5-6-7 سال کے بچے انٹرنیٹ چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے؟ بولیے. چلاتے ہیں. آج سے 100 سال قبل، 50 سال قبل کیا انسانی عقل یہ تصور کر سکتی تھی؟ جو چیز آج سے 50 سال قبل آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، وہ 1500 سال قبل
مصطفیٰ نے انسانیت کو بتا دیا کہ گھر گھر میں علم پہنچا دوں گا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی علم آ جائے گا، یعنی کمپیوٹر آ جائے گا، آئی پوڈز اور آئی فونز آ جائیں گے، اور اس طرح علم کو اتنا پھیلا دوں گا کہ ہر شخص کی ڈائریکٹ ایکسیس ہو جائے گی نالج تک۔ تو آقا علیہ السلام نے کمپیوٹرز کی خبر دی، آئی پوڈ آئی پیڈز کی خبر دی، آئی فونز کی خبر دی، الیکٹرانک جتنے ڈیوائسز ہیں آقا نے ان کی خبر دی، ڈی وی ڈیز کی خبر دی، سی ڈیز کی خبر دی، گھر گھر پہنچ جائیں گے۔ پھر آگے آئیے، اس سے بڑھ کر آج جاسوسی کے آلات، انویسٹیگیشن کے آلات ہیں۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو کتے چیک کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو سونگ کر؟ بشیر خان صاحب ہیں اور بدر منیر صاحب کدھر ہیں؟ تو آج کتے چیک کرتے ہیں آپ کا سامان، کیا لے جا رہے ہیں کیا نہیں لے جا رہے۔ دو چیز انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، کتا سینگ کر بتا دیتا ہے۔ تفتیش کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے کتے آ گئے، جانور آ گئے۔ پھر آپ کے ٹیلی فون ہیں، جو گھر میں آپ کے ہوم فون ہوتے ہیں، ذرا اس کی شکل دیکھیے کیا ہے۔ جو گھر کا لینڈ لائن ہوتی ہے ہوم فون، وہ جو لکڑی سٹک کا جو عصا ہوتا ہے جو پکڑتے ہیں سٹک، اسی طرح کی شکل ہوتی ہے یا نہیں جی؟ جو ہوم فون ہوتا ہے بھائی، اس کی شیپ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ سٹک لیں باہر سے تو اس کے اوپر عصا نہیں ہوتا اس طرح کا جس کو پکڑتے ہیں، اس شکل کا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پین کی طرح کے، تسموں کی طرح، باریک تسمے کی طرح آپ کے معمولی ڈیوائسز آ گئے جن سے آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنے پاس رکھتی ہیں، آپ کی پوری بات ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ یہ آج ڈیولپمنٹس ہو گئی، کوئی تصور کر سکتا ہے آج سے 50 برس پہلے کسی کو علم ہوگا ان چیزوں کا؟ آج کے انسان کو تصور نہیں۔ اب ذرا تاجدار کائنات کی طرف آئیے، مسلمانوں فخر کرو کہ رب نے ایسے رسول کی غلامی میں رکھا ہے، آپ کو ایسی ہستی سے جوڑ دیا ہے، اتنی بلند و بالا شخصیت کی غلامی میں دے دیا ہے، جن جیسا انسان، جن جیسا نبی اور رسول، جن جیسا صاحب علم، صاحب نظر، کائنات خلق میں نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا۔ تھے تو 1500 سال قبل، مگر دیکھ آج تک کی ساری ٹیکنالوجی کو رہے ہیں۔ اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اور میں اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک انسان اتنی ترقی نہ کر جائے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک انسان اتنی ترقی نہ کر جائے کہ حتیٰ تکلم السباع الانس، کہ کتے اور جانور انسانوں سے باتیں کرنے لگے اور انسانوں کو باتیں بتانے لگے۔ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَصَبَةُ صَوْتِهِ، اور اس کی لکڑی کا جو دستہ ہے، اس کے دستے کی شکل کی چیزیں انسان کے ساتھ آواز دے کر بات نہ کرنے لگے۔ جو ٹیلی فون سے آواز آتی ہے، آپ ٹیلی فون سنتے ہیں، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، اور آپ کے تسمے کی طرح باریک باریک چیزیں آپ کے ساتھ نالج شیئر نہ کرنے لگے۔ تسمہ، لیسز آف یور شوز، اس جیسی باریک چھوٹی چیزیں آپ کو نالج نہ دینے لگے۔ وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا حَدَثَ أَهْلُ مِن بَعْدِهِ، اور آپ کی جیب میں رکھی ہوئی، رام کے ساتھ چپٹی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ آئیں تو آپ کو خبر دیں گی کہ جب آپ گھر میں نہیں تھے تو کیا ہوتا رہا ہے، وہ ریکارڈنگ ہو جائے گی ساری۔ آپ جائیں گے، چھوٹی سی چیز چھوڑ جائیں گے، واپس آئیں گے تو پوری ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی کہ کیا باتیں ہوتی رہی۔ جب تک انسان سائنسی طور پہ ترقی کر کے اتنا آگے نہ بڑھ جائے، اس وقت تک قیامت کے آثار نہیں آئیں گے۔